آج آپ دیکھ لیں نا، بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ جانتا ہے بڑا دکھ ہوا ہے، جان نکل گئی ہے یہ سوچ کر، یہ سن کر، یہ دیکھ کر روح تڑپ اٹھی ہے۔ آج اپنے ہی اٹھے اور میرے شیخ، میرے بڑے ہی قابل احترام، میرے محترم، میرے مشفق و مربی فضیلت الشیخ جناب مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا، ان کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ بھائیو، علماء جو ہیں، اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں، جب تک یہ آپ کے ہاں موجود ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں، ان کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ غربا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، ورنہ جو آپ کی کرتوتیں ہیں، ورنہ جو آپ کے کام ہیں، یہ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں آیا پہلے جو آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ بھئی آپ علماء کے ساتھ یہ سلوک کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مجھ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ تو علماء ہیں۔ تو آپ ان علماء کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو آپ ان کی وراثت کو کس حصوں میں تقسیم کریں؟ گوشت کے ٹکڑوں میں تقسیم کریں؟ آپ ان پر ظلم و تشدد کو تقسیم کریں؟ میرے بھائیو، حکومت وقت، حکومت پاکستان، وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، پرزور اپیل کی جاتی ہے، انصاف چاہیے، انصاف کیجیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، اور حکمران جس کی وہ بھی حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میری حکومت میں کتا بھی پیاسا نہ مر جائے، اور یہ حکمران بھی ہیں کہ جن کی حکومت میں مسلمان مر رہے ہیں لیکن انہیں پرواہ تک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لینا ہے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوں، میں سوچ رہا تھا رات کا کہ کیا آپ ملک پاکستان کے اندر علماء کی یہ جو آپ کو کردار دکھاتے ہیں، اپنا پوری زندگی تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، آپ کے اوپر محنت و محبت کرتے ہیں، شفقتانہ انداز رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا ان کا یہ اخلاق اپنانا، یہ رویے رکھنا یہی حق رکھتا تھا کہ آپ ان پر ظلم کریں، ظلم و تشدد کریں، ان کے اوپر آپ ظلم کے پہاڑ برسائیں؟ کیا علماء کا یہی حق تھا آپ کے اوپر، جنہوں نے آپ کو مسلمان کر دیا، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذانیں دی، اس کے بعد بچوں کو نمازیں سکھا دی، بچوں کو پڑھایا، اور وہی علماء ایک مولانا ناصر مدنی کی شکل میں کھڑے ہوں تو آپ ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں؟ بھائی حق بات جرم ہے تو یہ جرم 100 بار کریں گے۔ بات یہ ہے، اب مولانا صاحب کو جس وجوہات کی وجہ سے بھی ان پر ظلم ہوا، جو بھی ہوا، اب ہم تو نہیں جانتے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے یا مولانا صاحب جانتے ہوں گے، بلکہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ اندازہ کرتے ہیں کہ مجھے ان وجوہات کی وجہ سے شاید کیا گیا ہو، وہ بھی شاید کا لفظ ہے۔ اب بات یہ ہے، میں بڑا حیران ہوا یہ بات سوچ کر کے مولانا صاحب، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے، اپنا رحمت کی برکھا برسائے، مولانا صاحب اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ میرے بھائی، مسلک کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری انسانیت، میرے اندر میرا ضمیر، اور جو میرا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں جس بات کا، وہ انما المؤمنون اخوہ ہے، یہ تو مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے، تو علماء ہوں، علماء کا تو اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید میں اسپیشل فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا رویہ ہے علماء کے ساتھ آپ کا؟ یہ کیا کردار سازی ہے آپ کے علماء کے ساتھ؟ یہ کیا رویے ہیں آپ کے؟ ان سے علم لیں، جس میں کھائیں اسی میں پیشاب کر دیں آپ؟ یہ کیا طریقہ کار ہے میرے بھائیوں؟ آپ خود ہی سوچیں، کیا مولانا صاحب کی یہ غلطی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو؟ کیا مولانا صاحب کی یہی غلطی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے درباروں پر نہ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں ماننے دیتے، ان کا یہی قصور ہے نا؟ یہی مولانا صاحب کا کہنا ہے نا؟ اگر یہ جرم ہے ان کا، تو یہ میرے بھائیوں یہ جرم تو نہیں، یہ جرم نہیں ہے۔ یہ مجرم تو مجرم بن سکتا ہے، جس نے اس پر ظلم کیا، اس بات پر تشدد کیا، وہ مجرم تو مجرم بن سکتا ہے، لیکن مولانا صاحب اس پر یہ جرمدار نہیں ہے، کیونکہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، مولانا صاحب نے سچ فرمایا۔ دیکھیں بھائیو، قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کا ضابطہ حیات مکمل اسی میں ہے۔ اب مولانا ہمارے سرتاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
دین کا کام کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ان کو نظروں سے گرے ہوئے سمجھتے ہوں، لیکن میرے اللہ کے ہاں وہ پتہ نہیں کتنے محبوب ہوں، یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حکومت وقت سے اپیل ہے، گزارش ہے، مولانا صاحب اگر علماء اپنی نرم مزاجی رکھتے ہیں، محبت پیار شفقتانہ انداز رکھتے ہیں، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں علماء کی محبت کا، علماء دین سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بڑی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ بھائیو، تم کو یہ علماء پیسے لیتے تو نظر آ گئے، کیا کبھی آپ نے ان کے تعلیمی دور پہ غور کیا؟ یہ پڑھتے کیسے ہیں؟ جن کے بچے پڑھتے ہیں نا مدارس و مراکز میں، آپ ان کا حال پوچھیے۔ جب ماں باپ سے جدا ہونا کتنا مشکل ہے۔ ایک شخص ماں باپ سے 8 سال دور رہا، بیچارے کو نہ ماں ملی، نہ باپ ملا، نہ بہن بھائیوں کی محبت ملی، نہ کچھ شفقت ملی، نہ پیار ملا، ماں باپ سے دور رہا، صرف آپ کی خاطر کہ میں لوگوں کو دین سمجھاؤں گا۔ آپ کو سمجھانے کی خاطر وہ 8-9 سال ماں باپ سے جدا رہتا ہے، پھر عملی میدان میں آ جائے تو پھر اور زیادہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے، جیسے مولانا صاحب کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا، یہی ٹینشن ہوتی ہے پھر علماء کو۔ تو میری محترم آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کیجیے، انصاف کیجیے، براہ کرم انصاف کیجیے۔ چیزیں انصاف نہیں ہوتا لیکن کیجیے، یہاں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ انصاف کریں۔ دیکھیں پھر بھی ہم محبت کا انداز رکھتے ہیں کہ آپ انصاف کیجیے، ورنہ دوسرے ہاتھ تو پھر سب کو آتے ہیں، دوسرا ہاتھ تو سب کو آتا ہے، لیکن ہم دھمکی نہیں دیتے۔ ہم دھمکی کیوں دیں گے؟ جس کی زمین پر چلتے ہیں بس ہم اس کا حکم سنا رہے ہیں کہ وہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کیجیے، انصاف کیجیے، وہ کوئی بھی ہو، میں آگے کہہ رہا ہوں کسی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، انصاف کیجیے، عدل کیجیے۔ حکومت پاکستان، وزیر داخلہ، جتنے بھی میڈیا یہ ہیں، میڈیا والے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ میرا پیغام ہے، یہ میری بات ہے، اس بندے تک پہنچا دیجیے کہ بس زیادہ باتیں، میں عالم نہیں، نہ میں کوئی اتنی ہستی ہوں، عام طالب علم، لیکن یہ گزارش ہے کہ میں نے حکم پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کا ان اللہ یأمر بالعدل، یہ میری بات ہے۔ مولانا صاحب کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا، تو میرے بھائی جن پر ہوا ہے ان کو کیسے برداشت ہو رہا ہوگا؟ میری گزارش ہے میرے محترم بھائیو، پلیز اللہ کی رضا کے لیے مولانا صاحب کو انصاف دیں، مولانا صاحب کو انصاف دیں، کیونکہ ان کا کام دین کی بات کرنا تھا۔ اگر وہ کچھ اور کام کرتے تو ہم مانتے بھی کہ مولانا صاحب نے غلط کیا، لیکن مولانا صاحب حق پر تھے اور ان کو حق دیجیے، ان کا براہ کرم ان کا حق دیجیے ان کو۔ مولانا ناصر مدنی صاحب کل بھی ہماری جن جان تھے، آج بھی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مرتے دم تک ہماری جان رہیں گے، وہ ہمیں اپنی جان سے محبوب ہیں، وہ پیارے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں پیارے رہیں گے۔ مجھے تنقید کرنا نہیں آتی، کوئی بھی کسی مذہب کا بھی ہو، مجھے نہیں تنقید کرنا آتی کہ یہ ایسے نہیں ایسے، یہ مولانا صاحب برے ہیں، یہ اچھے ہیں، بھائی سب اللہ تعالیٰ کا دین بیان کرتے ہیں، ہاں کمیاں کوتاہیاں تو وہ ہوتی ہی رہتی ہیں، اختلافات تو صحابہ کے اندر بھی تھے اور وہ سدا رہے، کبھی مٹ گئے کبھی رہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے اوپر ظلم ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ گزارش، اپیل، مذمت یہی ہے کہ آپ مولانا صاحب کو انصاف دیجیے، براہ کرم مولانا صاحب کو انصاف کیجیے، ورنہ اگر آپ یہاں خاموش رہیں گے تو لوگوں کو موقع مل گیا ہے، لوگوں کو دین بدنام کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا ملک پاکستان، آج لا الہ الا اللہ کا نام پھیلانے والے کو یہ اس کا حشر کیا جائے گا نا، تو پھر جان لیجئے کہ یہ پھر دین بدنام ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ دین کی بدنامی سن کر جو خاموش رہے وہ بھی اسی میں ملوث ہوتا ہے۔ براہ کرم انصاف کیجیے، دین کا نام روشن کیجیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو روشن کیجیے، مساجد و مراکز کو بدنام نہ کیجیے، علماء کو بدنام نہ کیجیے۔ حقیقت دیکھیں، اس میں آپ کی اپنی بدنامی ہے، حقیقت بتاتی ہے کہ آپ کی اپنی بدنامی ہے، براہ کرم انصاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف کیجیے، انصاف کیجیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک آنکھ بھی کسی کی طرف ناجائز اٹھائی تو وہ بھی اس کا بھی بدلہ لینا ہے، کیے جائے یہ کام کیا جائے۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرتے ہو، آج ڈر جاؤ، کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیں گے۔ آج نہیں ڈرو گے، ظالم شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ظالم شخص۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مولانا صاحب کو انصاف دیجیے، میری بار بار یہی گزارش ہے، مولانا صاحب کو انصاف۔ ان جو ہیں درندے جنہوں نے مولانا صاحب پر ظلم و تشدد کیا ہے، میں
جو مولانا صاحب، مجھے امید ہے آپ مولانا صاحب کے سامنے ان کو کر دینا، مولانا صاحب یہی کہنا ہے کہ ان کو معاف کر دیں، یہ علماء کی محبت ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن میری گزارش ہے مولانا صاحب کے سامنے ان کو لا کر جو مولانا صاحب حکم فرمائیں ان پر کیا جائے، اور حق بھی یہی ہے، عدل بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جس کے ساتھ ہوا ہو اس کے سامنے ان کو کر دیا جائے، اگر وہ چاہیں معاف کر دیں، اگر وہ چاہیں ان کو نہ معاف کر دیں۔